عزت نفس کے بغیر لوگوں سے ضمیر کا سوال کرنا بے بنیاد۔ یہی آج کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ آئینے کے اندر دیکھی گئی وہ مردہ تصویریں بھی کسی طاقتور مافیا کو کبھی ہوش کے ناخن لینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ مجبور کر سکتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ جو بینیفیشری آف دا سسٹم ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکیپ۔ یہ پاکستان کی سیاست کا سلسلہ بڑا عجیب۔ اگر سیاست کہوں تو یہ بات تھوڑی سی غلط ہوگی، کیونکہ بات آج نظام کی کرے۔ یہ جو الیکشن ہم نے 2024 8 فروری کو دیکھا، اس نے نظام کو وہ آئینہ دکھایا اور اپنی ہی بدبو کے ساتھ یہ کلا سڑا نظام اپنی موت کی طرف گامزن ہے، وہ راستہ اختیار کر چکا۔ پاکستان کی جوڈیشری ہو، پاکستان کے وہ تمام ادارے ہوں جنہوں نے الیکشن میں ٹیک پارٹ کیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کے طاقتور ہوں، پاکستان کے مافیاز، کسی بھی سوسائٹی کی مافیاز اور طاقتور مل کر آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور ان کے تسلط سے آزاد کروا۔ یہاں پر مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن کورٹس نے ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اس الیکشن سے پہلے پاکستانی کورٹس نے ایک کام کیا کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے بھی وہ کورٹس خاموش رہے، سمن بکمن رہے۔ یہ قانون کی کتابوں میں بات بڑی اہم طریقے سے لکھی گئی کہ کورٹس آر دا کسٹوڈین آف دا فنڈامنٹل رائٹس۔ سب سے پہلے کسی بھی کورٹ نے فنڈامنٹل رائٹس کو اسٹیبلش کرنا، لیکن پاکستانی کورٹس نے صاف یہ کہا کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس ملتے ہیں نہیں ملتے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں۔ یہ بات بھی عجیب ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین یور ورڈز۔ پھر پاکستان کی عدالت نے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان تک چھین لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی کیا بات کریں، وہ اپنی مثال آپ ہے، ایسا ہم نے کبھی نہیں۔ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، پولیس ہو، پاک فوج ہو، دوسرے ادارے ہوں، پولنگ ایجنٹس ہوں، پولیٹیکل آفیسرز ہوں، سب کے سب اس نظام کے ساتھ اس طرح سے کھڑے تھے، اس نظام سے اس طرح ڈرے ہوئے تھے کہ اس کی مثال ہم کئی سال تک دیں گے اور اس کی مثال آگے بھی شاید ہمیں نہیں ملے گی۔ فرق کیا تھا؟ فرق تھا اس ضمیر کا۔ ہمیں وہ ضمیر کہاں سے لائیں، وہ ضمیر کہاں سے پیدا کریں جو ضمیر کسی انسان کو جھنجھوڑ کر صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتا۔ یہ وہ لوگ تھے عام طور پر جنہوں نے اس ملک کے فیصلے کرنے تھے، یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، ہم سے زیادہ انہوں نے تاریخ کے افراق گردانے تھے، ہم سے زیادہ شعور زدہ لوگ تھے، اخلاقیات کی باتیں کرتے تھے۔ آپ کبھی میڈیا ٹاکس اٹھا کے دیکھیے ان شخصیات کی جو ان اداروں کی ہیڈ تھی، آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ اخلاقیات کے کس بلند لیول پر یہ لوگ کھڑے تھے۔ جیسے تیسے الیکشن 2024 ہو گیا، عدالتوں کا شرمناک کردار ہو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا شرمناک کردار ہو، یا پاکستان کے ہر اس ادارے کا جس نے مل کر اس الیکشن کو کنڈکٹ کیا، یا ان پولیٹیشنز کا جن کو دھاندلی کے ساتھ جتوا دیا گیا، جن میں سب سے زیادہ افسوس ہمیں خواجہ آصف صاحب کو دیکھ۔ یہ تمام سینیریوز دیکھنے کے بعد ایک نتیجے پہ ضرور پہنچا کہ کم از کم اس ملک کے اندر ضمیر نام کی چیز تو لوگوں سے کیا، پاکستان کی ان اعلیٰ شخصیات سے بھی دور ہے۔ ان کے پاس کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں پاور، وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں، طاقتور کو جتنا سلوٹ کرنا چاہیں اتنا سلوٹ کریں گے۔ پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے آئین سے، پاکستان کے قانون سے کسی کا کچھ لینا دینا نہیں۔ پاکستانی عوام جو چاہے وہ سوچے، مینڈیٹ جس کو مرضی دیں، لیکن یہ چند بابو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان
کے اندر حکمرانی کس کی ہوگی اور پاکستان کو گورن کس طریقے سے کیا جائے. ان چند بابوؤں نے فارم 45 اور فارم 47 میں الجھا کر پاکستان کے اس متنازع ترین الیکشن کی ایک نئی مثال قائم کر دی. انٹرنیشنل میڈیا تو چھوڑو، لوکل میڈیا جو ان کا پرو تھا وہ تک ان الیکشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بعض اوقات ہمیں بہت سی لاجکس ایسی ضرور ملتی ہیں جو لاجکس ہمیں یہ بتاتی ہیں کیونکہ پہلے الیکشنز کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اب ہو گیا تو کون سی قیامت برپا ہو گئی. یہ پاکستان کی اخلاقیات کا ایک معیار ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھے مختلف اینکرز اور تجزیہ نگاروں کے منہ سے سنتے ہیں، ہمیں سنائی جاتی ہیں، ہمارا مائنڈ بنایا جاتا ہے. بیسیکلی ہمیں وہ اوقات دکھائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کی اوقات یہ ہے، اس سے زیادہ آپ لوگ کچھ ڈیزرو نہیں کرتے. کمی صرف تھی ضمیر کی، کہ کوئی ضمیر والا شخص اٹھتا، کسی کے پاس ریڑھ کی ہڈی ہوتی، کوئی نوکری کو قربان کرتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کسی طرف نکلتا، لیکن سب کے سب اس مافیا کا حصہ بننے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اپنی ضمیر کی آواز کو سننے. یہ مردہ ضمیر پاکستان میں ہر جگہ پہ فروخت ہوتا نظر، خاص طور پر ان پڑھے لکھے لوگوں ان ایوانوں میں جہاں سے طاقت بانٹی جاتی ہے. ہم 76 سال اس طرح سے گزار لیے، لیکن ہم پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. اگلے 1076 2076 یا ہزاروں سال گزارنے کے بعد بھی اس نظام اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. جس نظام کے اندر طاقتور کے لیے سب کچھ موجود، وہ اپنی گاڑیوں کے ٹائر کروڑوں روپے میں تبدیل بھی کروا سکتے ہیں، ان کو فری بجلی بھی دی جا سکتی ہے، ان کے لیے پروٹوکولز بھی لگ سکتے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ ترین بنگلے گھر بھی تیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن کہیں پہ پاکستانی عوام کو وہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا. جو بینیفیشری آف دا سسٹم ہے وہ اس سسٹم کو بدلنا نہیں چاہتے. دے آر دا پارٹ آف دیٹ مافیا، اور یہ مافیاز ڈیفائن کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو کس حال میں رکھا جائے اور کیسے رکھا. کہیں نہ کوئی ضمیر زندہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں اس کو قید کر دیا جاتا. سارا نظام طاقتوروں نے، مافیاز نے اپنے حساب سے دیکھا. یہ الیکشن 2024 نہیں تھے، یہ بیسیکلی ایک آئینہ تھا جو اس نظام نے اپنی شکل اس آئینے کے اندر دیکھی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو نظام کے کرتا دھرتا ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ تمام اخلاقیات کی دھجیاں اڑا کے، تمام قانون کو پامال کر کے، پاکستان کی عدالتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو ایک طاقت ملی ہے جس طاقت کے لیے وہ عوام پر حکمرانی تو کر سکتے ہیں، طاقت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو بولنے کی اجازت نہیں دیں. یہ نظام نے اپنا چہرہ اس آئینے میں ضرور دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی مردہ ضمیروں کی منڈیوں میں کبھی یہ تصویریں واضح طور پر نہیں دیکھی جا سکتی. اس میں قصور صرف ان لوگوں کا نہیں، ہم عوام کا بھی ہے. کیونکہ ہم اس سب کو دیکھتے دیکھتے، ہم ایک اپنے ڈی این اے کے ساتھ چلتے چلتے ہم لوگ بھول گئے کہ ہمیں عزت نفس بھی چاہیے تھی، ہمیں تعلیم بھی چاہیے تھی، ہمیں صحت بھی چاہیے تھی. ہم بھی طاقتور کو سلام کرنے لگے، ہمارے مائنڈ سیٹ بھی اس طرح سے بن گئے، ہم نے بھی اس نظام کو ایکسیپٹ کر لیا. ہم نے اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، ہم نے اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی. تو ان مردہ ضمیروں میں اپنے یہ مردہ ضمیر بھی شامل کر لینے چاہیے. اگر ہم مردہ نہیں کہیں گے تو اس کو نیم بے ہوش ضمیر ضرور کہیں. جس قوم کے پاس ان کے لیڈران نے، ان کے طاقتور اور مافیاز نے ان کا عزت نفس چھین لی ہو، اس عزت نفس کے بغیر لوگوں سے ضمیر کا سوال کرنا بے بنیاد. یہی آج کی سب سے بڑی سچائی ہے. آئینے کے اندر دیکھی گئی وہ مردہ تصویریں بھی کسی طاقتور مافیا کو کبھی ہوش کے ناخن لینے پر مجبور نہیں کر سکتے. مجبور کر سکتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ جو بینیفیشری آف دا سسٹم ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے.
الٹیمیٹلی یہ ملک اپنا ہے، صرف طاقتور اور مافیاز کا قبضہ کچھ دیر کے لیے۔ اب مایوس ہوئیے یا سٹرگل کیجئے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا۔ تو بہتر یہ ہے بینگ اے مسلمان ہم کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔